مجھے یہ یوتھ کلب والے نا یہ یونیورسٹی میں بہت کام کر رہے ہیں. میں 2 سال پہلے حج پہ گیا, یہ ملے مجھے, وہ جو راجہ ضیاء نام ہے نا ان کا. کہنے لگے مفتی صاحب, بڑے اکیلے بیٹھ کے نا ہم لوگ گپ شپ لگا رہے تھے, کہہ رہے یار یونیورسٹیوں کے حالات بہت خراب ہیں. میں نے کہا کیا ہو گیا بھائی؟ کہہ رہے ہیں ایک ماں میرے پاس آئی, کہنے لگی میرے بچے کی گرل فرینڈ ہے تو میں بہت پریشان ہوں. کہتے ہیں میں نے کہا شکر ادا کرو بوائے فرینڈ نہیں ہے. ہمارے ایک دوست ہیں, انہوں نے آج بھی اس طرح کا میسج بھیجا. کہہ رہے ہیں ابھی معاملہ اس سے آگے چلا گیا ہے. مجھے لگا یار یہ تھوڑا زیادہ ہو گئی ہے, اتنا بھی نہیں ہے یار. کہہ رہے ہیں میں نے اس کی ماں کو سمجھایا گرل فرینڈ ہے, اس کا حل ہے, شادی وادی ہو سکتی ہے, اس سے ہٹا کے کسی اور لڑکی کی طرف کنورٹ کیا جا سکتا ہے اس کو کہ وہ زیادہ خوبصورت ہے ادھر کر لے, یا شادی کے بعد جیسا بھی ٹھرکی ہو کسی حد تک تو ٹھیک ہو ہی جاتا ہے نا. کیا خیال ہے؟ تو ایک شادی سے ٹھیک نہیں ہوگا, دوسری کرا دیں گے. کہہ رہے ہیں لیکن میں نے اس سے کہا کہ شکر ادا کرو بوائے فرینڈ, یعنی یہ تمہارا بچہ کیا چل رہا ہے, ایسا نہ ہو اب آپ لوگ بنانا شروع کر دو کہ ہم تو حرام, گرل فرینڈ بھی حرام ہے, قرآن نے صاف طور پہ منع کیا ہے. اچھا میں یہ بات سن کے حج سے واپس آیا, میں بڑا پریشان کہ یار ایسا بھی ہو رہا ہے. اللہ کی قدرت, ایک فون آیا میرے پاس, مسائل میں تھوڑا کبھی کبھار سن لیتا ہوں. خاتون کا فون آیا, کسی نے بتایا کہ بھائی بہت عرصے سے آپ سے رابطے کی کوشش کر رہی ہے. میں نے فون اٹھایا, میں نے جی ارشاد فرمائیں. مفتی صاحب بہت پریشان. میں نے کہا کیا ہو گیا؟ میرا بیٹا ہے بار ادھر ہی لانڈی کی خاتون, میرا بیٹا ہے, میری زندگی عذاب بن گئی ہے. میں نے کہا کیا ہو گیا بھائی؟ چرس پی رہا ہے, ہیروئن پی رہا ہے؟ نہیں وہ کہہ رہے میری شادی کرو. تو میں نے کہا تو بہت اچھا کہہ رہے ماشاءاللہ, کر دیں. کہہ رہے نہیں, جمشید سے کہہ رہے میری شادی کرو. میں نے کہا میں ہل گیا. میں نے کہا کیا کہہ رہی ہو بھائی؟ تو میں نے کہا شاید بیٹی کو غلطی سے بیٹا لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں نا, میرا بیٹا میرا بیٹا. کہہ رہی یہ لڑکا ہے. میں نے کہا کیا ہو گیا؟ کہہ رہی آپ کو سن کے جو ٹینشن ہوئی ہے سوچو جو میں ماں ہوں مجھ پہ کیا گزر رہی ہوگی. میں نے کہا یہ کیسے اس کو؟ کہہ رہی فیس بک پہ کسی گورے نے خراب کیا ہے اس کو. فیس بک پہ ریکویسٹ قبول کرتے ہیں نا, کسی گورے کی ریکویسٹ آ گئی تھی, اس گورے سے دوستی, اس نے اس کو کیا بنا دیا گے. اب اس کا دل کس پہ آ رہا ہے؟ ادھر لانڈی ہی کے کوئی جمشید صاحب نہ سمجھے, یہ تو میں نے فرضی نام بتایا جمشید, اس کا نام تو پتہ نہیں کیا تھا, فرض کر لو جمشید تھا وہ. دل کس پہ آ گیا ہے؟ میں نے تو زندگی میں پاکستان میں پہلی دفعہ سنا بھائی یہ ہو رہا ہے. کہنے لگی میں وہ فیس بک پہ اس کو خراب کر دیا کسی نے. میں نے کہا الحمدللہ الذی عافانا مما ابتلاہ بہ, اللہ تیرا کتنا فضل, ہمیں اور ہماری نسلوں کو تو نے اس عذاب سے بچایا. اس لیے بھائی اچھا یہ فیس بک پہ لڑکے گے بنتے ہیں. ایک اور خاتون نے بتایا کہ میرے 3 بچے نیک پرہیزگار شریف شرفا, غالباً حافظ قرآن بھی, ایسی ٹوپیاں پہن کے سفید سفید جمعہ پڑھنے جاتے ہیں, اور وہ ہیں گے. میں نے کہا یہ کیسے ہوا؟ کہہ رہی ہے میں ڈاکٹر کے پاس لے کر گئی, سائیکیٹرسٹ کے پاس, سائیکولوجسٹ کے پاس. بھائی تو جب کھودا گیا ہے, کریدا گیا ہے, تو پتا چلا موبائل پہ انہوں نے آئی ڈی بنائی ہوئی ہے, اور موبائل پہ ایسی ویب سائٹس ہیں اور ایسی آئی ڈیز ہیں جن کا کام ہے بچوں کو گے بنانا. تو یہ راتوں کو چھپ چھپ کے رضائیوں میں گھسے ہوئے ان سے بات کر رہے ہوتے. یہ میں اس لیے واقعہ نہیں سنا رہا کہ برائی پھیلے, اس لیے سنا رہا ہوں کہ بچوں پہ نظر رکھو. بچے فیس بک کے ذریعے بھی خراب ہوتے ہیں, اور ایک دفعہ یہ سڑ جائے نا, اللہ کی پناہ ہے پھر اس عذاب سے نکلنا. اللہ نے قوم لوط کو پوری کو تباہی کر دیا, وہ انسان کے بچے نہیں بنے وہ. ہاں توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے, جس کو اگر خدا نخواستہ کسی سے گناہ ہو گیا ہو. تو میں نے اس خاتون سے کہا, میں نے کہا یہ تو بچے کو سزا دیں. کہہ رہی ہے FIR بھی کٹوائی ہے, مارا پیٹا بھی ہے. وہ کہہ رہے میں شادی کروں گا تو اسی سے, اور زہر کھانے کی دھمکیاں دیتا ہے. اللہ کی پناہ ہے. تو ہمارے ہاں اکثریت ایسی نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو میرے بھائی یہ جو اسلام ہے نا, اسلام خدا کی قسم آخرت تو بعد میں, ہمیں اس نے دنیا میں زیادہ سکون دیا ہے.